حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے تھے اور جنت البقیع میں سیدنا عثمان کو حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی پتھر ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد پاک اور امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور کچھ دن تک وہیں مقیم رہے۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب سیون تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے کچھ جیر جی تھا، جو اس درویش کا نام روایات صحیح طالب سکندر تھا اور جن کا نعرہ مستانہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور مبارک نام سے آغاز کرتا ہوں جو بلا شبہ بہت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین، شفیع المذنبین، تاجدار انبیاء، فضل البشر، افضل البشر، محسن کائنات، خاتم المرسلین، آقائے دو جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لاکھوں سلام۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن سے قلندر کے لفظ کی پہچان ہوئی۔ کوئی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب بھی لفظ قلندر سنا جاتا ہے تو ذہن میں فوری طور پر حضرت لال شہباز قلندر کا ہی نام مبارک آتا ہے۔ قلندر کی حقیقت یہ ہے کہ جب سالک اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے تو اس کی صفت قلندر کہلاتی ہے۔ قلندر کا ذکر برحق ہے اور اس کی کل کائنات کا محور ذات حق ہے۔ قلندر خود کو بھول کر صرف خالق حقیقی کا ہو جانا ہے، دنیا کو ترک کر دینا ہے اور نفسیاتی لفظوں سے پاک ہو جانا ہے۔ قلندر چونکہ خود کو دنیاوی خواہشات سے دور رکھتا ہے اس لیے مجروح ہوتا ہے، اور قلندر کا نفس معبود کے تابع ہوتا ہے، بس خود کو نظر انداز کر دینا اور خاص رب العزت کا ہو جانا ہی قلندری ہے۔ مجذوبیت یا قلندری در حقیقت سکر کا مظہر ہے۔ ارباب سکر سماجی نفاق پر کاری ضرب لگاتے ہیں، رسوم و عادات کو تہس نہس کرتے ہیں اور محض حسن نیت اور اخلاص کو باقی رہنے دیتے ہیں۔ قلندری جذب و سکر کی دو رخی حیثیت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ تصوف کی تاریخ، اور تصوف کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ مذہب اسلام جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قلندر ایک خاص اصطلاح ہے۔ قلندر یہ ایک طبقہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جو ایک خاص مذاق اور ایک مخصوص رنگ و نسبت سے مشرف ہوتا ہے، جن میں اولیاء اللہ کو ہر وقت حق تعالی شانہ کی ساتھ ایک خاص کیفیت ازدہاری نصیب ہوتی ہے، اور ان کے سر پر ہر وقت نسبت کا گویا ایک پہاڑ رکھا ہوتا ہے۔ ایسے حضرات بظاہر تقصیر نوافل و تقصیر و وظائف میں مشغول نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ان کے باطن پر کسی وقت غفلت اور ذہول طاری نہیں ہوتا۔ یہ حضرات تقصیر اوراد اور وظائف سے زیادہ اس امر کا اہتمام رکھتے ہیں کہ قلب ایک لمحہ کو بھی حق تعالی شانہ سے غافل نہ ہو۔ اسی مذاق کا نام مذاق قلندری ہے۔ بہرحال قلندر کو جاننے کے لیے ایک فہم صحیح اور ذہنی فکر و عمل کی ضرورت ہے، اور جس نے اس کو جان لیا وہ اسی کا ہو رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لال اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عموماً لال رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، جبکہ ان کے زمانے اثر کے ایک اور بزرگ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، اور انہیں اپنے مرشد کی جانب سے سرخ کا خطاب عطا ہوا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سرخ لباس زیب تن کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ لباس زیب تن کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نواسے کو سرخ لباس میں پسند فرمایا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے لقب مخدوم کے متعلق منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ علوم ظاہری
علوم باطنی پر کامل دسترس رکھتے تھے، اسی لیے مخدوم کے لقب سے ملقب ہوئے۔ قلندر کا لقب قلندر نامہ سندھی اس لیے حاصل ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی قلندر اختیار کیے رکھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت جذب و فکر کی کیفیت میں رہتے تھے۔ اکثریت ان کو حق پرست ہونے کے ناطے ان پر مہدی ہونے کا گمان بھی رکھتے۔ تذکرۃ النساب معراج الولایت اور مرات الکونین کی روایت کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعے سے نہیں ہوتی۔ البتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس عہد میں ہوئے ہیں، اور ان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اچھے روابط ضرور تھے۔ حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ بلقب لال شہباز قلندر کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس کتاب سے نوازا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر پر تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اچانک اپنا مرید یاد آ گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے حال پر نظر کی تو یہ تکلیف دہ منظر دیکھا کہ سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی گھر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یکا یک مغرب سے سیاہ آندھی اٹھی اور چاروں طرف پھیل گئی اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت و خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، اور وہ قیدی غائب تھا جسے کچھ دیر کے بعد پھانسی دی جانے والی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے تھے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے انہیں شہباز کا لقب دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح ملتا ہے۔ حضرت عثمان مروندی عرف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ بن سید حضرت بادی رحمۃ اللہ علیہ بن سید حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید منتخب رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید غالب رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید منصور رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور بن سید حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مروند میں جمادی الثانی 550 ہجری میں ہوئی، جبکہ آپ علیہ السلام کا وصال 590 ہجری بعمر 40 سال ہوا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو کتب سیر کے مطابق ابراہیم جوابی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسائل غسل و وضو پر طالب علموں کی ایک جماعت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سے سوال کیے، جن کے جوابات آپ علیہ السلام نے نہایت سہل اور جامع لفظوں میں فی الفور دے دیے، جن کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ جوابی کہلانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیر و سیاحت کا بے حد شوق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی زیارت کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے، اور وہاں سے معرفت ولایت کے پر اسرار رموز میں بے پناہ آگہی حاصل کی۔ حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت سید کبیر الدین احمد رحمۃ اللہ درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ انہوں نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی، جو کہ ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے خواب میں دیکھا کہ قلندروں کی ایک جماعت دف بجا بجا کر گا رہی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 20 برس تک اپنی والدہ محترمہ ہی کے پاس رہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر بھی علم دین حاصل کرے، مگر جب بھی ارادہ کیا تو ماں کی اطاعت نے راستہ روک لیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک چلتا رہا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی و شباب کے ایام والدین کی خدمت اور اطاعت گزاری میں گزار دیے۔ مروند کے بارے میں روایت پائی جاتی ہے، اور ان روایت میں مطابقت
پیدا کرنا ایک عام انسان کے لیے ازحد مشکل ہے۔ مروند کے بارے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ خود حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر کو مروند گردانتے تھے، کیونکہ دوران سیاحت وہ اسے مرند تحریر کرتے ہیں، جبکہ سندھی میں مروند پکارتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو ان کو ایک رات حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے فرمایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ عز و جل کا محبوب اور برگزیدہ ہوگا اور مشہور قلندر ہوگا، اور اس کی ذات سے اللہ عز و جل گنہگاروں کو توبہ قبول فرمائیں گے۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور جان لیا میرا فرزند اللہ عز و جل کا محبوب اور دین اسلام کا خیر خواہ ہوگا۔ سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے حق میں نیک اور صالح بچے کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر نیک اور صالح فرزند تولد ہوگا، تم اس کا نام عثمان رکھنا، اور جب وہ 384 دن کا ہو جائے تو اسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جانا اور جنت البقیع میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر حاضر ہونا۔ چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے تو والد بزرگوار نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا ازحد شوق تھا، اور اپنے شوق کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے پناہ محنت بھی کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی چند برس کی ہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گاؤں کی مسجد میں اسلامی تعلیم کے حصول کی غرض سے بھیجا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ آپ سے بہت پیار کرتی تھیں اور چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دینی علوم حاصل کرے۔ چنانچہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کی مسجد سے حاصل کی۔ آپ کا حافظہ بھی بہت تیز تھا، اس لیے آپ نے 7 سال کی عمر میں ہی کلام مجید حفظ کر لیا اور اس میں بے پناہ مہارت کی تھی۔ اس کے علاوہ 6 برس کی عمر میں ہی آپ دین کے چیدہ مسائل، نماز، روزہ اور طہارت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کر چکے تھے۔ اس عرصے کے دوران آپ نے ساتھ ہی عربی اور فارسی میں بھی بہت زیادہ دسترس حاصل کی اور اس دور کے نامور لوگوں سے اپنی خداداد صلاحیتوں کا اعتراف بھی کروایا اور شاباشی بھی پائی۔ اسی وجہ سے آپ نے اس دور میں دنیا بھر میں شہرت تام بھی حاصل کی۔ اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب ملتان تشریف لائے تو اس دور میں وہاں کا حاکم سلطان محمد دہلی کے بادشاہ کا بیٹا غیاث الدین بلبن تھا، جو عالم و عارفوں اور عابدوں کا ازحد معتقد اور قدردان تھا۔ جب اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تعظیم بجا لایا اور تحائف دینے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتان میں قیام کی درخواست کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے اس کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہاں پہلے سے ہی سلسلہ سہروردی کے بزرگ محترم حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ رشد و ہدایت مخلوق کے لیے موجود ہیں۔ جب حضرت لال شہباز قلندر سن بلوغت کو پہنچے تو حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت بابا ابراہیم حضرت شیخ جمال مجدد کے مرید تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نجیب الدین علی بن برعش شرازی کے ہم عصر شیخ ابراہیم مجذوب نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ نجیب الدین کا وصال 678 ہجری میں ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہی بابا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سیاحت کے دوران دنیا کے گوشے گوشے کا سفر کیا اور بے شمار بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل کیا۔ فیض و برکات کی دولتوں سے اپنا دامن مراد بھرا اور پھر مکہ معظمہ پہنچے، وہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ یہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ مشہد اقدس پہنچے اور حضرت سید امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ یہاں پر ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی دست حق پر بیعت کی اور پھر پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ نے 1 سال سخت ریاضت و مجاہدہ کیا اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر انہی کے حکم پر آپ بر صغیر پاک و ہند میں وارد ہوئے اور سیون شریف کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ یہ وہی پتھر ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد پاک کی طرف سے عطا ہوا اور گلوب بند کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک رات حضرت ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک خوب رجوان سرخ لباس میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہیں کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ملاقات کی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ باطنی اشارے کے مطابق قلندری طریقت پر آپ کے مرید ہوئے۔ 1 سال کی خدمت میں رہ کر درجہ کمال کو پہنچے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بابا ابراہیم نے انہیں ایک سنگ مقبول عطا کیا جسے اب گلوبند کہا جاتا ہے، جو بابا ابراہیم کو ان کے مرشد حضرت سید جمال مجدد سے ملا تھا۔ یہ گلوبند آج بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک میں لٹکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد سے بادام کی ایک عصا بھی عطا ہوئی تھی جو اب بھی آپ کے مزار پاک میں جانب شمال رکھی ہوئی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مروند سے عراق تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے ایران تشریف لائے اور حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور کئی دن تک روضہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ پر مقیم رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر اعتکاف کیا اور آپ 40 دن تک روضہ مبارک پر معتکف رہے اور بے شمار روحانی فیوز و برکات حاصل کیے، اور پھر اعتکاف کے آخری دن آپ کو حکم ہوا کہ عراق تشریف لے جائیں اور پھر وہاں سے مکہ معظمہ اور مدینہ حاضر ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر ایران سے عراق پہنچے اور امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور کچھ دن تک وہیں مقیم رہے۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے اور بے شمار روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر مراقبے کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور سیدنا غوث اعظم کی زیارت ہوئی اور حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ سے فرمایا، عثمان، اب تم مکہ معظمہ چلے جاؤ اور اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت کرو۔ حضرت لال شہباز قلندر کو بارگاہ غوثیہ سے جب مکہ معظمہ جانے کا حکم ہوا تو آپ مکہ معظمہ روانگی کے وقت خود سے یوں مخاطب تھے، اے عثمان، تم سواری پر سوار حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو اور عنقریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا، اور تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ الغرض آپ مکہ معظمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور بارگاہ خداوندی اور انوار تجلیات کے ہونے والی بارش سے اپنے ظاہر و باطن کو سرشار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قریباً 11 ماہ تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مقیم رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت مآب سے حکم ہوا کہ اے عثمان، تم ہندوستان چلے جاؤ، وہاں مخلوق خدا تمہاری منتظر ہے اور اللہ عز و جل نے تمہیں اس کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔
اور تم اہلیان سندھ اور اہلیان پنجاب کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرماؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر عراق آنے کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم کے مزار پاک پر حاضر ہوئے اور مراقبہ کیا۔ دوران مراقبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوستان جانے کا حکم ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور آپ خانقاہ غوثیہ سے رخصت ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر مکران کے راستے سندھ میں تشریف لائے اور تھوڑے دن سندھ میں قیام کے بعد اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اجمیر شریف میں 40 دن قیام کیا اور اس دوران خواجہ خواجگان کے مزار پاک پر مراقبہ کیا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ آپ نماز فجر سے لے کر عصر تک خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک سے ملحقہ پہاڑی پر معتکف رہے اور پھر بعد نماز عصر خواجہ خواجگان کے مزار پاک پر حاضر ہوتے اور نماز فجر تک مراقبے میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر اجمیر شریف کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر اعتکاف کیا اور 40 دن تک معتکف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الاقطار رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ روحانی فیض و برکات حاصل ہوئیں اور آپ کو قطب الاقطاب نے حکم دیا، اے عثمان، تم کرنال پانی پت چلے جاؤ اور بو علی قلندر کی صحبت سے فیض یاب ہو۔ دہلی میں قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے روحانی اشارہ ملنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک عرصے تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ علیہ السلام پر ظاہر ہوئے۔ ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا، اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، ہمیں تم سے قلبی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ہم تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، مگر چونکہ اس علاقے میں پہلے ہی بے شمار قلندر موجود ہیں اور خطہ سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کی حاجت ہے، لہٰذا تم سندھ چلے جاؤ۔ سندھ وارد ہونے سے پہلے ملتان شریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سرزمین سندھ پر بسنے والے اللہ عز و جل کے بندے تمہاری صحبت سے مستفیض ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ملتان کی جانب سفر باندھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پت سے ملتان کا سفر شروع کیا تو راستے میں کچھ دن لاہور میں قیام کیا اور لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ وقت قطب الاولیاء حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری الجلابی المعروف حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر بسر ہوتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ لاہور میں قیام کے دوران آپ نے حضرت سید میرا حسین زنجانی، حضرت سید یعقوب حسین زنجانی اور حضرت سید موسیٰ حسین زنجانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر بھی حاضری کی سعادت حاصل کی اور اکتساب فیض کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے ملتان تشریف لے گئے اور ملتان اس وقت اولیاء اللہ کی قیام گاہ تھا اور اس زمانے میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند عارف با اللہ پاک پتن میں شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شخر رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں رشد و ہدایت کے موتی اتار رہے تھے۔ ملتان کے نواح میں واقع اچ شریف میں حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری المعروف حضرت جہانیہ جہاں گشت
رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ تھا اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد میں ان کی صحبت سے فیض یابی ہو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں کچھ عرصہ مقیم رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سیون تشریف لے گئے اور سیون کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا اور تادم وصال یہیں مقیم رہے۔ سیون شہر جسے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کا مرکز بنایا، حیدرآباد سے شمال مغربی سمت کھیر تھر کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے اور اس شہر کے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سیون آمد سے قبل یہاں ایک اور سید بزرگ حضرت سید صدر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا ذکر ملتا ہے، جو اپنے زمانے کے ولی اللہ تھے۔ سید صدر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جد امجد کی چلہ کشی اور ریاضت کے آثار آج بھی جبل بھگو ٹوڑوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں قدرتی طور پر سرد اور گرم پانی کے چشمے ہیں، جنہیں ہندوؤں کے زمانے میں دھارا تیرتھ کے چشمے کہا جاتا تھا۔ جبل بھگو ٹورو کے اوپر ایک قبر زیارت گاہ عام ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ خواجہ ہارون کی قبر ہے، جبکہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ اس جگہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے لک علوی سادات سے ملاقات کی تھی۔ سیون شہر کا ذکر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف راحت القلوب میں بھی ملتا ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاحت کے دوران سیوستان تشریف لانے اور یہاں حضرت شیخ احد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے قصے کو بیان کیا اور اس کے علاوہ ایک اور درویش سے ملاقات کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب سیون تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے کچھ عرصے بعد ہی چوپٹ راجہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب سیون تشریف لائے تو اس وقت سیون کو سندھ کا ایک اہم شہر تصور کیا جاتا تھا، مگر یہاں کی معاشرتی حالت انتہائی ابتر تھی اور ہر قسم کی معاشرتی برائیاں اس شہر میں عام تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کی معاشرتی حالت کو سدھارنے کے لیے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا اور رشد و ہدایت کا لازوال سلسلہ شروع کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سیر و سفر کرتے ہوئے ٹھٹھہ پہنچے اور وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات پیر پٹ سے ہوئی۔ پیر پٹ نے 642 ہجری میں وفات پائی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی پہلے سندھ میں وارد ہوئے اور سیر و سیاحت کے بعد 649 ہجری میں سیون میں مستقل قیام کیا۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کا واقعہ ہے۔ اگرچہ ہندوستان پر اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، لیکن کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو حکمران برسر اقتدار تھے۔ زیادہ تر ہندو حاکم مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے اور انہیں سیاسی مصلحت کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا۔ انہی ہندو حاکموں میں راجہ سیوستان بھی تھا۔ اس شہر کا نام سیون تھا، جو کہ حیدرآباد سے 88 میل کے فاصلے پر کیرتھر کی پہاڑی میں واقع ہے۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجہ جیر جی تھا، جو عرف عام میں چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ ممکن ہے کہ یہ اس راجہ کا علامتی نام ہو۔ ہندی زبان میں اندھیر نگری چوپٹ راجہ ایک مشہور محاورہ ہے۔ چوپٹ راجہ سے مراد انتہائی نااہل حکمران ہے، جس کے عہد حکومت میں بد انتظامی، بے ایمانی اور ناانصافی حد سے گزر گئی ہو۔ اسی چوپٹ راجہ کے دور اقتدار میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم کا بہت زیادہ چرچا تھا اور اس نے اپنے ظلم و ستم سے لوگوں کی زندگی کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ہر شخص دل سے راجہ کا مخالف تھا، مگر مخالفت میں آواز اٹھانا کسی کے بس میں نہ تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم کی پٹی میں
چپ چاپ چل رہی تھی اور کسی کو بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے اپنا نمائندہ اس سرزمین سیون میں بھیجا۔ اس درویش کا نام روایات صحیح طالب سکندر تھا، اور جن کا نعرہ مستانہ یہ تھا کہ میرے مرشد لال سائیں تشریف لا رہے ہیں۔ ابتدا میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بلکہ اکثر سیون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ قلعے کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنا کلندرانہ نعرہ لگاتا تھا، جس سے راجہ جیر جی عرف چوپٹ راجہ نہ صرف مشتعل ہو جاتا بلکہ انتہائی خوف زدہ بھی ہو جاتا تھا۔ ایسے میں لوگوں کے دل سے دعا نکلتی تھی، اللہ کرے ہمارا نجات دہندہ لال سائیں جلد آ جائے اور ہمیں اس ستم آگئی زندگی سے مکمل نجات حاصل ہو۔ اس درویش طالب سکندر کے نعروں سے تنگ آ کر ایک ظالم ہندو قصاب کو حکم دیا کہ وہ کسی بہانے اس درویش کو ٹھکانے لگا دے، مگر اللہ عز و جل نے اس قصاب کو ایسا کرنے کی مہلت بالکل نہ دی اور ایسا کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ پھر اس درویش نے اپنے چند خدمت گاروں کے ساتھ سیون کے اس محلے میں سکونت اختیار کی جہاں کی بیشتر آبادی زنان بازاری یعنی تحائفوں پر مشتمل تھی۔ درویشوں کا یہ مختصر ترین قافلہ شام کے وقت اس محلے میں داخل ہوا تھا اور ایک کھلے میدان میں ان قافلہ مست لوگوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی تھی، بارشیں ہونا بند ہو گئی، نہریں خشک ہو گئیں اور جو پانی تھا وہ بھی زیر زمین چلا گیا، کنویں سوکھ گئے اور پانی کا کہیں بھی نام و نشان نظر نہ آیا۔ اس قدر خوفناک قحط کی صورت پیدا ہو گئی کہ زندہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ہر کوئی پریشان اور مصیبت میں مبتلا تھا۔ آخر کار علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اقدس کے گرد جمع ہو گئے اور آہو زاری کرنے لگے اور دہائیاں دینے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا شور سنا تو اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ میں اللہ تعالیٰ سے بران رحمت کے دعا مانگتا ہوں، تم سب بآواز بلند آمین کہتے جانا۔ لوگ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ استغفار کی۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کی غرض سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ نے بھی قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا کے لیے دست مبارک دراز کیے اور بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کر دی اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا بڑا ہی مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ گو میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ تیرے حضور کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں، لیکن اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حکم کے مطابق تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور اس مصیبت کی گھڑی میں تجھ کو ہی پکارتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، تو میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر نگاہ کرم فرما۔ یہ تیرے عاجز اور مسکین بندے میرے پاس مشکل حالات میں آئے ہیں، میں ان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، میری فریاد پر توجہ فرما، میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اپنے بندوں کو اس قحط سے نجات عطا فرما۔ اپنے آسمانوں کو حکم دے کہ وہ پانی برسائیں، اپنی زمین کو حکم فرما کہ وہ رزق اگائیں، اپنے چشموں اور اپنے دریاؤں کو حکم فرما کہ وہ پانی سے بھر جائیں، اپنے کنوؤں کو حکم فرما کہ وہ پانی سے ابلنے لگیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہر طرف ہریالی پیدا فرما، خوشحالی اور آسائش مہیا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہم سب کی دعا کو قبول فرما، ہمیں اس قحط کے عذاب سے خلاصی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم تجھے پیارے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عاجزی و انکساری کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے نظر نہ پھیر، ہم سے عذاب ٹال دے، اپنی خصوصی فضل و کرم نازل فرما اور باران رحمت برسا۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے ہر بندے
اے اللہ تعالیٰ، تیرے یہ بندے قحط کی وجہ سے پریشان اور مصیبت میں مبتلا ہے، تو ہی ان کی مدد فرمانے والا ہے، تو ہی اس مصیبت میں نکالنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم بڑی امیدیں لے کر اپنے دامن پھیلائے دستے دعا دراز کیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر اپنے ہجر مبارک میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور بران رحمت نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔